بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرائع ایک کتاب کی نام ہے جس کا پورا نام ہے شرائع الاسلام، اور شرائع میں نسب صاحب شرائع محقق نے نسبت دی ہے کس چیز کی؟ اعتبار الاقرار بہی، کہ بھائی قذف کا اقرار اس وقت معتبر ہوگا مرتين، جب دو مرتبہ کرے، الی قولن، ایک قول کی طرف، مشعرن بتمریضہ، یہ قول کی طرف نسبت دینا یہ گویا کہ بیان کرتا ہے کہ یہ قول بیمار قول ہے، مضبوط قول نہیں ہے۔ وَلَمْ نَقِفْ عَلَى مُسْتَنَدِ هَذَا الْقَوْلِ، اور جو ہے وہ مصنف صاحب بھی فرماتے ہیں کہ اس قول کے دلیل پر ہم واقف نہیں ہو سکے۔ خوب وہ اے حد القذف موروث، کہتے ہیں یہ قذف کی حد میراث میں جاتی ہے، لکل من یرث المال، ہر وہ بندہ جو میت کے مال کا وارث بنے گا وہ میت کو دی ہوئی گالی کے حد کا بھی مالک بنے گا، من ذکر و انثى، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو یا مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ لو مات المقذوف قبل استیفائہ، البتہ یہ حد اس وقت میراث میں آئے گی کہ مقذوف حد کے حاصل کرنے سے پہلے مر جائے، والعفو عنہ، اور معافی سے بھی پہلے مر جائے، عنہ کی مل جائے گی حد قذف کی طرف، الا للزوج و زوجتے، مگر بیوی اور شوہر کے میراث میں یہ نہیں آئے گی، یعنی اور وارث اٹھائیں گے، بیوی اور شوہر کے میراث میں حد قذف نہیں آئے گی۔ وَإِذَا كَانَ الْوَارِثُ جَمَاعَةً، جب وارث جماعت یعنی ایک فرد نہیں ہو چند فرد ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ الْمُطَالَبَةُ، تو ان میں سے ہر ایک کو حق ہے کہ وہ مطالبہ کرے بہی اس حد قذف کا۔ فَإِنْ اتَّفَقُوا عَلَى اسْتِفَائِهِ، اگر یہ سب کے سب متفق ہیں کہ حد جاری ہونی چاہیے، فَلَهُمْ حَدٌ وَاحِدٌ، پھر تو ان کے لیے ایک ہی حد اس بندے پر جاری ہوگی۔ وَإِن تَفَرَّقُوا فِي الْمُطَالَبَةِ، لیکن اگر حد کے مطالبے میں متفرق ہیں، کوئی پاکستان بیٹھا ہے، کوئی افریقہ بیٹھا ہے، کوئی امریکہ بیٹھا ہے، کوئی ایران، کوئی مصر ہو، تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وَإِن تَفَرَّقُوا فِي الْمُطَالَبَةِ، یہ ان کو وصلیہ مانے، ان کو شرطیہ نہیں مانے، اگرچہ مطالبے میں متفرق ہی کیوں نہ، پھر بھی سزا ایک ہی ہوگی۔ وَلَوْ أَفَى بَعْضُهُمْ، اگر بعض لوگ معاف کر دیتے ہیں یہ حد قذف اپنے باپ دادا والی، لم یسقط عنہ شیء، تو قاذف سے کچھ بھی ساکت نہیں ہوگا۔ مثلا 80 کوڑے تھے، وارث تھے چار میں سے ایک نے معاف کر دیا، تو یوں کہیں کہ بھائی فی وارث کو جو ہے کہ 20 کوڑے حق میں آ رہے تھے، تو اب اس کو 60 کوڑے لگیں گے، نہیں، وہی 80 کوڑے لگیں گے، معافی نہیں ملے گی۔ بعفو البعض بل للباقین، یعنی بعض کے معاف کرنے سے اس کی سزا میں کمی نہیں آئے گی، جو دوسرے لوگ بچے ہیں ان کو حق ہے کیا جناب؟ استیفاء ہو کاملاً، کہ وہ مکمل جو ہے حد حاصل کریں یا حاصل کرائیں، مطالبہ کریں کہ اس کو مکمل حد لگ جائے، علی المشہور، قول مشہور کے مطابق۔ اور جائز ہے معاف کرنا حد قذف، کون معاف کرے گا؟ من المستحق، جو بندہ حقدار ہے اس حد کے حاصل کرنے کا، چاہے ایک ہو، والمتعدد، یا وہ جو ہے متعدد ہوں، وہ معاف کر سکتے ہیں۔ بعد ثبوت، اچھا حد ثابت ہونے کے بعد، کما یجوز قبلہ، جیسے کہ ثبوت سے پہلے بھی معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ ولا اعتراض للحاکم، اور حاکم کو کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے کہ تم کیوں معاف کر رہے ہو، نہیں، وہ اعتراض نہیں کرے گا۔ لأنہ، اس لیے کہ حد قذف حق و آدمی، یہ انسانوں کا حق ہے، تتوقف، اور یہ جو ہے جناب حق متوقف ہے، یا یوں کہیں تتوقف اقامت ہو، اقامت کو تتوقف کا فاعل بنائے، تتوقف اقامت ہو، اس حق آدمی کو انجام دینا متوقف ہے، علی مطالبت ہی، آدمی کے مطالبے پر، وَيَسْقُطُ بِعَفْوِ الْآدَمِ، اور آدمی کے معاف کرنے سے یہ معاف ہو جاتا ہے۔ وَلَا فَرْقَ، کوئی فرق نہیں، فی ذالک، اس بات میں کہ ہم نے کہا کہ معاف کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، بین قذف الزوج لزوجتی وغیرہ، چاہے شوہر بیوی کو گالی دے یا جو ہے کیا ہے جناب غیر شوہر ہو، خلاف للصدوق،
شیخ صدوق کا نظریہ کچھ مختلف ہے، حیث حتم علیہا استفاء، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ بیوی کو اگر گالی ملی ہے تو اس پر لازمی ہے استفاء کہ اس حد کو جو ہے کیا ہے وہ حاصل کرے، وہ ہوا شاذن۔ فرماتے یہ شیخ صدوق والا قول شاذ ہے اور علماء اس کے قائل نہیں ہیں۔ وَيُقْتَلُ الْقَاذِفُ فِي رَابِعَتِهِ، قاذف کو چوتھی مرتبہ، جب 3 مرتبہ حد جاری ہو چکی تو چوتھی مرتبہ میں قتل کیا جائے گا۔ لو تکرر الحد ثلاثا، اگر حد 3 مرتبہ اس پر جاری ہو چکی ہے، علی المشہور، قول مشہور کے مطابق، خلافا لابن ادریس، ابن ادریس اس چوتھی کے بارے میں قتل ہوگا، اس میں مخالف ہے۔ حیث حکم، ابن ادریس صاحب نے حکم کیا ہے بقتل ہی، کہ قاذف کو قتل کیا جائے گا، پھر ثالثت، تیسری مرتبہ میں، غیر ہی من اصحاب الکبائر، غیر ہی کی ضمیر جائے گی کہاں جناب؟ قذف کی طرف، جیسے قذف کے علاوہ دوسرے گناہ کبیرہ کرنے والوں کو اگر 2 مرتبہ حد جاری ہو تو تیسری مرتبہ میں قتل ہوں گے۔ وقت تقدم الکلام فی ہے، کہتے ہیں اس میں لمبی چوڑی بحث جو ہے کہ وہ گزر چکی ہے کہ آیا تیسری میں قتل ہوگا یا چوتھی میں قتل ہوگا۔ ولا فرق بین اتحاد المقذوف، کوئی فرق نہیں ہے کہ جس کو گالی دی گئی وہ ایک ہو، وہ تعدد ہی یا وہ متعدد ہونا، یہاں یعنی ایک معاف کرے یا پورے کے پورے معاف کر دیں، بھائی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تو معاف ہو جائے گی، یا یوں سمجھے کہ چوتھی مرتبہ یہ قتل ہوگا، چاہے ایک کو گالی دی ہو چاہے جماعت کو گالی دی ہو۔ وَلَوْ تَكَرَّرَ الْقَذْفُ لِوَاحِدٍ، اگر اس شخص نے ایک ہی بندے کو ایک ہی سانس میں 100 گالی دے دی، قبل الحد، اب حد جاری نہیں ہوئی تھی، فواحدٌ، تو اس پر ایک ہی حد جاری ہوگی، 100 گالیوں کی 100 حد جاری نہیں ہوگی۔ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْمَقْذُوفُ، لیکن ابھی اس نے ایک کو گالی دی، اس کی حد جاری نہیں ہوئی، پھر دوسرے کو گالی دی، پھر تیسرے کو، حد بیچ میں جاری نہیں ہوئی، تو تعدد الحد۔ اگر مقذوف ایک ہوتا تو حد ایک ہوتی، لیکن متعدد ہے تو حد بھی متعدد ہوگی۔ مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے جناب؟ مطلقہ کا مطلب یہ ہے چاہے پہلے والے قذف کی وجہ سے اس پر حد جاری ہوئی تھی چاہے نہیں ہوئی تھی، الا ما اتحاد صیغت، مگر یہ کہ اس گالی کا صیغہ ایک ہو تو پھر جو ہے کما مر، جیسے گزر چکا، پھر ایک ہی اس پر حد جاری ہوگی اگر سب ایک ساتھ آتے ہیں۔ وَيَسْقُطُ الْحَدُّ، جناب حد ساکت ہو جائے گی، بِتَصْدِيقِ الْمَقْذُوفِ، اگر مقذوف یعنی جس کو گالی دی گئی ہے وہ تصدیق کرے کس چیز کی؟ علامہ، کہ بھائی جو بات کی اس نے نسبت دیے الیہ، مقذوف کی طرف، وہ ٹھیک ہے، من الموجب للحد، جو کہ حد کا سبب بنے، بھائی یہ کام جو کر رہا ہے یہ سچ ہے یار، میں ایسا ہوں۔ والبینت، دوسرا طریقہ حد کے ساکت ہونے کا یہ ہے کہ یہ گالی دینے والا بینہ لے آئے علی وقوعہ، کہ یہ برا کام واقع ہوا ہے، من ہو، اس مقذوف سے۔ اور تیسرا طریقہ والعفو، یا وہ معاف کر دے، کون؟ المقذوف، جس کو گالی دی گئی ہے، ان ہو وہ گالی کو معاف کر دے تو بھی جو ہے کیا ہے جناب حد ساکت ہو جائے گی۔ اور بیوی کی گالی کی حد کیسے ساکت ہوگی؟ وہ باللعان زوجتے، اگر یہ شخص اپنی بیوی کو لعان کرتا ہے تو، لو کان القذف لہا، اگر قذف اور گالی تھی لہا اس بیوی کی، اگر ماں کو گالی دیے تو پھر وہ ماں معاف کرے۔ وسقوط الحد فی الاربعۃ، ان 4 موارد میں حد کا ساکت ہونا۔ بھائی 4 مورد کون سے تھے؟ ایک یہ کہ مقذوف تصدیق کرے، دوسرا یہ کہ بینہ ہو، تیسرا یہ کہ جو ہے کیا ہے معاف کر دے، کون؟ مقذوف، چوتھا یہ کہ بیوی کو لعان کرے۔ لا کلام فیہ، اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے۔ لیکن حل یسقط مع ذلک تعذیر، کیا اس حد کے ساکت ہونے کے ساتھ تعذیر بھی معاف ہو جائے گی؟ یہ احتمال، احتمال ہے کس کا؟ تعذیر کے سقوط کا، خصوصاً فی الاخیرین، خاص طور پر آخری 2 میں، آخری 2 عفو اور لعان والی صورت میں۔ لأن الواجب هو الحد، اس لیے اصل تو واجب یہ تھا کہ قاذف پر حد جاری کرنی چاہیے، وقد سکت، اور حد تو ساکت ہو گئی، والاصل عدم وجوب غیرہ، اور اصل یہ ہے کہ غیر حد واجب نہیں، یعنی تعذیر واجب نہیں۔ ویحتمل ثبوت تعذیر، اور احتمال ہے کہ تعذیر ثابت ہو فی الاولین، پہلے 2 مورد میں،
پہلا دو مرد تصدیق المقذوف اور دوسرا بینہ والا. لأن قیام البینۃ والاقرار بالموجب، اس لیے کہ بینہ کا قائم ہونا اور اس موجب حد کا اقرار کرنا لا یجوز القذف، یہ جائز قرار نہیں دیتا کہ جناب جو ہے کیا ہے وہ گالی دیتے پھریں لوگ اس کو. لما تقدم، اس لیے کہ یہ گزر چکا کہ ہر وہ کام جو سامنے والے کو ناپسند ہے، جس سے اس کو نفرت آپ کریں گے تو پھر آپ کو تعزیر ہوگی. من تحریم ہی، کہ بھئی ایسا قول حرام ہے مطلقا، چاہے کاذب سچا ہو چاہے جھوٹا ہو. وہ ثبوت تعزیر بہی، اور تعزیر بھی ثابت ہے بہی ایسے قول سے. کس کے لیے؟ جناب للمتظاہر بزنا، خوب اس بندے کے لیے کہ جو کھلم کھلا زنا کرتا ہے. فیضا سکت الحد، تو جب حد ساکت ہو جائے گی اس کے اقرار وغیرہ کے ذریعے، بقی تعزیر، تو تعزیر اپنی جگہ پر باقی رہے گی علی فعل المحرم، اس حرام کام پر. وفی الجمیع، کہتے ہیں یہ جو چار موارد تھے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں لأن العفو عن الحد لا يستلزم العفو عن التعزیر، احتمال ہے کہ چاروں صورت میں تعزیر جاری ہو. حد کو معاف کرنا یا حد کا معاف ہونا، اس کا یہ لازمہ نہیں ہے کہ تعزیر بھی معاف ہو جائے. وقضا لعان، اور اسی طریقے سے لعان بھی ہے. لأنه بمنزلت اقامت البینۃ علی الزنا، اس لیے کہ لعان کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ آپ اس زنا پر بینہ قائم کر رہے ہیں، اور جب وہ بینہ قائم کر رہے ہیں تو بینہ کی صورت میں ہم نے کہا کہ تعزیر معاف نہیں ہوگی. تو جو چیز قائم و مقام بینہ ہوگی اس صورت میں بھی تعزیر معاف نہیں ہوگی، تو لعان کی صورت میں بھی تعزیر کو معاف نہیں کیا جائے گا. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.